کیا یہ صرف جشن منایا جائے گا یا کچھ بڑے اعلانات بھی متوقع ہیں؟ دیکھیے 14 اگست ہمارے لیے اہم تاریخ ہے اور 14 اگست کو بر صغیر میں ایک نئی حقیقت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جنم لیا. تو ہمیں اس دن کی عظمت کا اور اس کی افادیت کا احساس ہے. لیکن یہ جو جلسہ عمران خان کر رہے ہیں 13 شام کو 13 کی درمیانی شب، یہ در حقیقت جشن ہم تب منانا چاہیں گے جب ہمیں حقیقی آزادی ملے گی. جشن تو ہے، ہم اللہ کا کرم ہے، پاکستان اللہ کا انعام ہے، لیکن حقیقی آزادی کی جستجو کے لیے عمران خان نے جو علم بلند کیا ہے اس کے لیے وہ قوم کو متحرک کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 47 میں ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان حاصل کر لیا اور طریقے پاکستان کا نتیجہ ہے پاکستان. اب پاکستان بن گیا، لیکن پاکستان کا جو اقبال کا اور جو قائد اعظم کا خواب تھا، خیال تھا، وہ ہم اس کو حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں. ابھی بھی ہم غلام ہیں، ہم بیرونی اشاروں کے غلام ہیں. ہم آج بھی ہمیں جو آزادی نہیں ملی ناخواندگی سے، غربت سے، ناانصافی سے ہمیں آزادی نہیں ملی. اور اگر ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے اور ایک قوم بننا ہے تو ہم سب کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا. تو اس کے لیے وہ قوم کو متحرک کرنا چاہتے ہیں، قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں. خود جناب عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 13 اگست کو یزیدیت کے خاتمے کے منصوبے کا اعلان کروں گا. پھر بیان دیا کہ حقیقی آزادی کیسے لی جاتی ہے میں اپنے کارکنوں کو کل بتاؤں گا. تو اس سے تو ہم یہ توقع رکھیں کہ کوئی بڑے اعلانات ہوں گے کل. دیکھیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں بہت سے وسائل سے مالا مال کیا ہے، بہت سی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اپنے وسائل کو صحیح استعمال نہیں کر سکے. ہمارے ہاں ایک ایسا حکمران طبقہ رہا ہے جنہوں نے اپنے ذاتی ایجنڈے کو قومی ایجنڈے پر فوقیت دی ہے، جنہوں نے بڑی بے دردی سے اس ملک کے خزانے کو لوٹا ہے اور اپنی تجوریوں کو بھرا ہے، جنہوں نے قوم کو جو ترقی کے راستے پر گامزن نہیں کیا. آج بھی آپ دیکھیں تو بلوچستان کے بے پناہ علاقے ایسے ہیں جو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس صدی میں رہ رہی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو ہمیں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. آپ آج بھی دیکھیں تو لوگ علاج کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور ان کے لیے انہیں انصاف صحت کارڈ کا اجرا کیا جو پھر اس حکومت نے، ان کی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے ختم کیا، جس کو انہوں نے دوبارہ بحال کیا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو، ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے مجھے پوری قوم کو موبلائز کرنا ہوگا، قوم کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ہماری فیملیز کو نکلنا ہوگا. جیسے تحریک پاکستان میں قوم متحرک ہوئی تھی، ہندوستان کے مسلمان متحرک ہوئے تھے، اسی طرح حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے کو، اوورسیز پاکستانی کو، خواتین کو، نوجوانوں کو ایک تحریک میں شامل ہونا ہوگا، حقیقی آزادی کی تحریک میں. اس موبلائزیشن کا جو آپ فرما رہے ہیں، معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت صحیح ہوگی. آج تو آئی ایم ایف سے لیٹر آف انٹینٹ بھی آ گیا، روپیہ بھی کچھ اپنی قدر بحال کر رہا ہے، لیکن اگر کل کچھ ایسے اعلانات ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے معیشت کو مستحکم کرنا اور اس کو بحال کرنا ہم سب کے مفاد میں ہے، ہم سب کی ضرورت ہے. اور قسمتی سے اس وقت جو حکمران آئے ہیں ان 4 مہینوں میں انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں اور اس وقت جو سیاسی بے یقینی کی صورتحال ہے اس سے معیشت نہیں سنبھل پائے گی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ اس کا حل ملک میں فوری شفاف انتخابات ہیں، تاکہ ایک ایسی حکومت ماضی وجود میں آئے جس کے پاس کچھ پروگرام بھی ہو، کوئی ایکشن پلان بھی ہو، جس کے پاس قیادت بھی ہو، بھی ہو اور جس پر لوگ بھروسہ کریں. اس حکومت پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، ان پر بھروسہ اٹھ گیا ہے.
ان 4 مہینوں میں جو ان نے اقدامات اٹھائے ہیں اس سے لوگوں کی معاشی پیچیدگیوں میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کی حالت سدھری نہیں ہے، مزید بگڑی ہے.